اچھا جی، ان مشرکین قریش کے ساتھ وہی معاملہ ہے، یعنی کہ اللہ فرما رہے ہیں جو قوم فرعون اور ان سے پہلے گزری ہوئی قوموں کو پیش آیا، انہوں نے اپنی رب کی آیات کو جھٹلایا، تب ہم نے ان کو گناہوں کی سزا میں ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا، یہ سب کے سب ظالم لوگ تھے۔ یعنی مشرکین کا بھی معاملہ وہی آل فرعون والا اور آل نمرود والا ہے نا۔ یقیناً اللہ کے نزدیک وہ لوگ بدترین جانور ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا اور وہ ایمان لانے پر کسی طرح بھی تیار نہیں، خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا، پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑ دیتے ہیں اور وہ ڈرتے نہیں۔ بس اگر ان سے تمہاری جنگ ہو تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کو پیچھے ان کے بھائی بندوں کو بھی سبق مل جائے۔ جب تمہیں کسی قوم سے بدعہدی کا اندیشہ ہو تو اس کے ساتھ کیے گئے معاہدے کو اعلانیہ اس کے آگے پھینک دو، یقیناً اللہ بدعہدوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ منکرین حق یہ گمان نہ کریں کہ وہ نکل بھاگیں گے، وہ ہمارے قابو سے باہر نہیں جا سکیں گے۔ اپنی پوری حد استطاعت تک زیادہ سے زیادہ فوج اور بندھے ہوئے گھوڑے تیار رکھو تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں پر ہیبت قائم رکھے۔ ان کے علاوہ تمہارے کچھ دوسرے بھی دشمن ہیں جنہیں تم نہیں جانتے، یعنی ان جو کھلے طور پر دشمنی کا مظاہرہ کر رہے ہیں ان کے علاوہ کچھ اور بھی کھلے چھپے دشمن ہیں، ظاہر منافقین تھے، مگر اللہ جانتا ہے تمہاری فوجی طاقت کے ذریعے یہ چھپے دشمن بھی ہیبت زدہ ہو جائیں گے۔ جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدل تمہیں روز آخرت میں دیا جائے گا اور تمہارے ساتھ اس اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر دشمن صلح کی طرح جھکے تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ، اللہ پر بھروسہ رکھو، یقیناً وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے، وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور ان مومنوں کے ذریعے سے تمہاری امداد کی اور مومنوں کے دل آپس میں جوڑے رکھے۔ اگر تم زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو بھی ان کے دلوں کو باہم نہیں جوڑ سکتے تھے، مگر اللہ نے ان کے دل جوڑ دیے، بے شک وہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے لیے اللہ اور تمہاری اتباع کرنے والے مومنین ہی کافی ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان مومنین کو جنگ پر ابھارو، اگر تمہارے 20 آدمی صابر ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 200 آدمی ایسے ہوں گے تو وہ منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پر بھاری ہوں گے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ منکرین حق سمجھ بوجھ سے محروم ہیں۔ اچھا، اب اللہ نے تمہاری ذمہ داری ہلکی کر دی اور اس نے جان لیا کہ تم میں کمزوری ہے، پس اگر تمہارے 100 افراد صابر ہوں تو وہ 200 پر اور 1000 آدمی ایسے ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آ جائیں گے، یعنی ڈبل کر دی تھی اللہ نے ان کی طاقتیں۔ یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بے شک۔ کوئی نبی اس بات کا روادار نہیں ہوتا کہ اس کے ہاتھ قیدی آئیں یہاں تک کہ وہ اس کے لیے ملک میں خون ریزی برپا کرے۔ اے مشرکین قریش، یہ تم ہو جو دنیا کے ساز و سامان کے طالب ہو، یہ تو تمہارے لیے آخرت کے فائدے، اللہ تمہارے لیے آخرت کے فائدے چاہتا ہے۔ اگر اللہ کا فیصلہ پہلے سے موجود نہ ہوتا تو جو طرز عمل تم نے اختیار کیا اس کے باعث تم پر ایک عظیم عذاب آ جاتا۔ بس اے مسلمانوں، جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا اسے حلال اور پاک سمجھ کر کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی پائے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تم کو عطا فرمائے گا اور تمہیں بخش دے گا، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ آپ سے بدعہدی کریں گے تو اس سے پہلے انہوں نے اللہ سے بھی بدعہدی کی، یعنی اللہ سے کیا گیا عہد بھی توڑا، اب آپ سے بھی کریں گے، اور اس کی پاداش میں اللہ نے آپ کو ان پر قابو دے دیا۔ اللہ سب جانتا ہے اور صاحب حکمت ہے، بے شک۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگوں نے ایمان قبول کیا، ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال کی جد و جہد کی، یعنی مہاجرین مکہ
اور جن لوگوں نے ان کو پناہ دی، مدد کی، جو مدد کون کرنے والے تھے؟ انصار مدینہ تھے، یہی لوگ ایک دوسرے کے ولی ہیں یعنی دوست ہیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، ان سے تمہاری ولایت کا تعلق اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک وہ ہجرت کر کے ریاست مدینہ میں نہ آ جائیں۔ تاہم اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا تم پر لازم اور فرض ہے، یعنی دینی بھائی تو ہیں نا، لیکن شرط اللہ نے آزمائش کی شرط رکھ دی تھی ہجرت، لیکن کسی قوم کے خلاف نہیں جن سے تمہارا معاہدہ ہو، یعنی ان کی خاطر جنہوں نے ہجرت نہیں کی، کسی ایسی قوم سے نہ لڑ بیٹھنا جن سے تمہارا معاہدہ ہوا ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ جو لوگ منکرین حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں۔ اگر تم اس قانون پر عمل نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد رونما ہوگا۔ جو لوگ ایمان لے آئے، ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جد و جہد کی، یعنی مہاجرین مکہ، اور جنہوں نے ان کو پناہ دی اور مدد دی، مدد دینے والے کون تھے؟ انصار مدینہ، یقیناً یہ سچے مومن ہیں، ان کے لیے مغفرت اور بہترین رزق ہے۔ جو لوگ بعد میں ایمان لے آئیں اور پھر ہجرت کریں اور تمہارے ساتھ مل کر جد و جہد میں شریک ہوں، وہ بھی تمہیں میں شامل ہیں، لیکن اللہ کے قانون میں رحمی رشتے والے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، بے شک ان اللہ بکل شیء علیم۔ سورہ انفال کا اختتام ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ پارہ نمبر 10 شروع ہو چکا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔